پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی موت آپ مر رہی ہے. آج عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف بلکہ کل رات کو مزید جیل کے اندر بلکہ کال کوٹڑی کے اندر دھکیل آئی ہے. لڑائیاں لڑنیاں جرناناں نال تے جلسے کرنے جلسیاں دی صورت دے وچ. تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی نبھائی گئی ہے. جس نے بھی نبھائی, جسٹس مظہر صاحب نے جو پیوں کے لگائی ہیں ان دو جج صاحبان کو جنہوں نے ایک کسٹم کی اپیل والے معاملے کے اوپر ایک آئینی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے آئین میں کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے. پڑھ کے دیکھ لے کہاں پہ لکھا ہوا ہے بنیادی ڈھانچہ. اور بھی ہم جائزہ لے سکتے ہو, تسی ہوں دیکھو نا پارلیمنٹ کو بلا کے لپیٹے کرانے چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل رات کی بڑی بڑی خبریں ہیں اور کچھ خبریں آج کی ہیں, اور ایک خبر تو اس طرح کی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تونے دھو دیے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس محمد مظہر علی صاحب نے, اور یہ ان کا اختلافی نوٹ ہے. اور اس اختلافی نوٹ کی ایک جو پنچ لائن ہے, پنچ لائن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چلیں پنچ لائن شاید یہ کہنا شاید عدالتی فیصلے کی توقیر کے منافی ہو. ایک لائن اس میں ایسی ہے جس نے یوں آپ کہیں کہ وہ اس پورے کیس کا جو ہے وہ جان ہے اس پورے کیس کی, اور کھول کے رکھ دیا ہے ججوں کے کردار کو, ان لوگوں کے کردار کو جو جج کے روپ میں, اس کے بہروپ میں اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں, ہانپ رہے ہیں, جن کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں اور وہ کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اگر میں پنجابی میں اس کا, ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے وہ ناک پکڑ کے نا تو چانڈ مار دے ہوندے سی, جو بچہ میرے جیسا شرارتی ہوتا تھا تو اس کو. تو یہ لائن جو ہے یہ اسی طرح کی ایک لائن ہے. یہ ناک پکڑ کے تھپڑ رسید کرنے والی لائن ہے تاکہ 14 طبق روشن ہو جائیں, یا دماغ کم از کم جو اڑتا پھرتا ہے, جو بھٹکا ہوا ہے, وہ ٹھکانے کے اوپر آ جائے. لیکن نہیں آئے گا کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں اور وہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور بندے بندے ہوتے ہیں. اسی طرح کچی عمروں کے بچے بچے ہوتے ہیں, وہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے لیکن بڈھے بٹیروں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ جو پکی ہڈیاں ہوتی ہیں یہ قبر میں جا کے ہی گلتی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ دے تو دے, ہدایت دے تو دے, ان کو ہدایت نہیں آتی جو لالچ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں جذباتی ہو رہا ہوں, جذباتی نہیں ہونا چاہیے, لیکن جذباتی ہوئے سردار سلیم حیدر صاحب جو پنجاب کے گورنر ہیں, اور انہوں نے ایک ایسا چھکا مارا ہے, اور وہ بات کرتے ہوئے نہ میرا خیال سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ویسے بھی کل ہم بیٹھ کے دیکھ رہے تھے جب ان کا انٹرویو چل رہا تھا تو وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ گورنر کے عہدے کے کوئی اہل آدمی ہیں. اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے بڑی ہی عامیانہ ایسی انہوں نے گفتگو کی ہے, اور وہ بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر ٹف ٹائم دینے, کسی نے ان کو بتایا یا سکھایا ہے کہ اگر آپ حکومت کو, یا جو ایک ظاہر ہے کہ ان کا سیاسی حریف ہے پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ جو آپ وقت کے جبر نے ان کو جو ہے وہ, بلکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی کہ وہ جو سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات انسانوں سے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو حالات کے جبر نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اکٹھا کر دیا ہے ایک طرح سے. اور وہ حالات کا جبر کیا تھا, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو اکٹھے ہونا پڑا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ابھی تک چونکہ معاملات اس طرح کے ہیں ملک کے, ریاست کے, کہ جب تک سارے مل کے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی مل کے پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی موت آپ مر رہی ہے. ان کی مقبولیت کا جو بیانیہ ہے وہ بھی سوابی میں جس حال کو پہنچا ہے وہ بھی آج کی خبر کا حصہ ہے. ہم ڈسکس کریں گے کل جو کچھ وہاں پہ ہوا, یعنی کہ سکڑتے سکڑتے بات جو ہے وہ حملوں سے خطوں پہ آئی, اور اب جلسوں سے جو ہے وہ جلسیوں کے اوپر آ گئی یہ بات. تو یہ والا معاملہ ہے. لیکن تو سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں, ان کا جو تہلکہ خیز انٹرویو ہے, جو انکشافات ہیں ڈان ٹی وی کو جو انہوں نے دیے ہیں, ان کو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ٹینشن دیں گے تو آپ جو سپیس پیدا ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں, یا اس کی جو غیر مقبولیت کا سفر جاری ہے, یا جو بھی اس کے مشکل حالات ہیں, تو وہاں پر آپ اپنی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں.
اور وہ اپنے فوجی مارن ٹروبے نے پائے. یہ بھی ایک بڑی مزے کی خبر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے خط لکھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے میں 8 ججز کی تقرری کے لیے کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, اور یہ یعنی کہ علی ظفر صاحب اس کمیشن کا پارٹ ہیں, حصہ ہیں. تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو کہا ہے کہ یہ اس اجلاس کو آپ نہ بلائیں, اگر بلانا ہے تو پھر یہ کام کریں. وہ کام کیا ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف جو 26 یعنی ترمیم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور وہاں سے جو کام شروع ہوا ہے وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں. ایک اور بڑی مزے کی خبر آج سارا دن چلتی رہی, اور وہ خبر جو تھی وہ مس انفارمیشن تھی, یا اس خبر کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ایک سوچ ہے. وہ سوچ جو آپ کو پاکستان کے ٹی وی اسکرینوں کے اوپر اور پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پاکستان کے جو بڑے بڑے جید صحافی ہیں وہ انفیکٹڈ آپ کو لگتے ہیں, نظر آتے ہیں. وہ جو عمران خان وائرس ہے اس کی وجہ سے, اور بیسیکلی وہ بڑے سیانے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے, یہ انفیکٹڈ نہیں ہیں. یہ ڈالروں کی کمائی کا چکر ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ایک اچھا ڈالر کیوں آتے ہیں, یہ ایک علیحدہ سے سائنس ہے, الگوریدم ہے, اور جنہوں نے یہ الگوریدم بنایا ہے ان کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل نیو ورلڈ آرڈر, تو اسی کے ذریعے جو ہے وہ ممالک جو ریاستیں ہیں ان کے اندر جو حکومتیں ان کو ٹاپل کرنا, اور ایک جس کو طوائف الملوکی والی کیفیت کہتے ہیں, ایک افراتفری انارکی والی کیفیت پیدا کرنا. فیک نیوز نہیں کہنا چاہیے, یہ رضی صاحب کہتے ہوتے ہیں, مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبات بھڑکا کے امن و امان کو خراب کرنا اور عدم استحکام پیدا کرنا, یہ اب نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے. تو جنہوں نے یہ نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر بنایا ہے وہی الگوریدم بناتے ہیں یار, سمپل از دیٹ. کہ ان کے وہ جو گول سیٹ کرتے ہیں, جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے, جو اس کے اوپر بات کرے گا اس کو ڈالر زیادہ ملیں گے, اس کی ریچ زیادہ جائے گی, الگوریدم جو ہے وہ اس کو ہیلپ کرے گا. تو آپ عمران خان صاحب کے جھوٹے سچے گیت گاتے رہیں, آپ کی ریٹنگ آتی رہے گی, ریٹنگ آئے گی, آپ کے ڈالر آتے رہیں گے, اور اس کے پیچھے یہ وہی صہیونی طاقتیں ہیں, صہیونی طاقتیں بیسیکلی اس کے پیچھے وہی نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر, کہ جو اب جنگیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ اب تو وہ جو اکانومی والی جنگ ہے بات اس سے بھی آگے نکل چکی ہوئی ہے اگین. تو وہ اس ڈالروں کے چکر میں حقائق کو مسخ کرتے ہیں اور اپنی گڈی چڑھانے کے لیے جھوٹ سچ جو ہے وہ اس کا کاروبار کرتے ہیں, اور آپ کو وہ اس کی گنجائش جو ہے وہ سب سے زیادہ تجزیے میں ہوتی ہے, تجزیے میں ڈنڈی مارتے ہیں. اب تجزیے میں وہ بات کرتے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور کے اوپر فارم 47 والی حکومت, مثال کے طور کے اوپر کہ جی کہ وہ انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا, انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا. صحافی ہو اور وہ ہوائی اسٹیٹمنٹ دے, یہ مناسب بات نہیں ہوتی. ریفرنس جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹھوس ہونا چاہیے. تو آپ کو تجزیے میں اس طرح کی 2 نمبری آپ دیکھتے ہیں, لیکن وہی مائنڈ سیٹ نیوز رومز کے اندر بیٹھ کے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. یہ خبر جو تھی, میں سٹارٹ یہیں سے کرتا ہوں, یہ خبر یہ چلی کہ آئی ایم ایف کا ایک خصوصی جو جائزہ کمیشن ہے وہ پاکستان آ گیا ہے, اور وہ اس نے کام شروع کر دیا ہے, اور وہ اتنی وزارتوں کے اندر دیکھے گا کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. اور جو شہ سرخی چلی کہ وہ پاکستان میں جوڈیشل کمیشن اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں ان کی نگرانی, ان کا جائزہ لے گا. یعنی وہ یہ ہے کہ جو جائزہ کمیشن ہے وہ ججز کی تقرری, عدلیہ کی سالمیت اور آزادی سمیت گورننس اور بدعنوانی کا جائزہ لے گا. اب یہ جناب خبر جو تھی یہ اب آپ موجودہ حالات میں جو پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی عدم استحکام والی کیفیت ہر گھنٹے بعد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کے پیچھے وہی ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر ہے یا نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر ہے. یہ وہی مافیا, پورے کا پورا مافیا تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, کہ اسٹیبلشمنٹ, کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. یہ وہی ہیں جو ہر گھنٹے بعد پاکستان اور پاکستان جیسے دیگر جو ان کے ٹارگٹ ہیں ان کے اندر, ان ریاستوں کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی اور سیاسی عدم استحکام, مالی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں وہ کرتے رہتے ہیں.
یہ ان کا کام آسان کرنے والی بات تھی. یہ وہی لوگ تھے اور پورا دن یہ والی بات چلتی رہی. پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی عدم استحکام کی صورت ہے اس میں یہ خبر کتنی بڑی بریکنگ نیوز تھی. پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس ریفرنس میں آپ اس کو دیکھیں تو آج پاکستان تحریک انصاف والوں نے, عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے ہوں گے کہ آیا IMF میری مدد کرنے کے لیے. اب یہ جو بات میں کہتا ہوں, عمران خان صاحب جو خط لکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ختم کر دی گئی, عدلیہ میں یہ کر دیا گیا, کالی بیڑیں بٹھا دی گئیں, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, ملک میں لوٹ کھسوٹ ہے, ایجنسیوں کی حکومت ہے. ایجنسیوں کی حکومت ویسے کب نہیں تھی پاکستان میں؟ عمران خان صاحب کے دور میں ایجنسیوں کی حکومت نہیں تھی. کیا عمران خان صاحب ایجنسیوں کی حکومت کی پیداوار نہیں تھے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے اس کردار کی معافی نہیں مانگتے اور نئے کردار سے توبہ نہیں کرتے تب تک ان کی بات میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا. میں مدعے سے کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں گا, اس لیے بات زیادہ نہ پھیل جائے. مدعے پہ آتا ہوں. مدعا یہ ہے کہ یہ خبر چلتی رہی اور یہ تاثر پھیلتا رہا کہ عمران خان کی آواز جو ہے وہ IMF کے ہیڈ کوارٹر تک بھی پہنچ گئی. وہ جو پاکستان کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, سمندر پار پاکستانی, اوورسیز پاکستانی جن کو کہتے ہیں, ان کی کاوشیں رنگ لے آئیں. وہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا چلایا جا رہا تھا جس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہی ہے سچ, یہی ہے, کیونکہ جھوٹ کو اتنی بار بولو اور اتنا زیادہ بولو کہ پہلے تو خود آپ کو اس کے اوپر یقین آ جائے کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں, وہ سچ ہے, اور باقی دنیا کو بھی پھر وہ اتنی دفعہ بولا جائے گا سچ ہی لگے گا. تو آج سارا دن پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے اور اس کے ووٹر سپورٹر کلٹ کی پیداوار, آپ اس کو جو بھی نام دے لیں, وہ خوشی سے نہال تھے, ناچتے پھر رہے تھے کہ جناب ہون مزہ آئے گا, اب پتہ چلے گا. لیکن وہ IMF نے ان کے ارمانوں کے اوپر پانی پھیر دیا, تردید آ گئی. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تردید کرنے والوں میں جو ہے وہ نام ہے ان کا میرے پاس ہے, اگر آپ کہیں تو میں وہ نام بھی آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جیو نے گفتگو کی ہے IMF کے ترجمان مائر بینجی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہمارے معاملات سیٹ ہیں, یعنی کہ جو پروگرام پاکستان کے ساتھ یا پروگرام جس میں پاکستان ہے اسی سے متعلقہ معاملات اور اسی سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر ان کا جائزہ لے گا, اس سے ہٹ کے کوئی جائزہ نہیں لے رہا. یعنی کہ IMF کا پولیٹیکل ایجنڈا ایز سچ کوئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ پہلے بھی جب پہلا پروگرام سائن ہوا تھا IMF کا پاکستان کے ساتھ تو بھی اسی طرح کی بڑی باتیں آئی تھیں کہ یہ ہوگا. اصل میں IMF چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں. وہ چاہ رہا ہوگا لیکن طریقہ کار یہ والا نہیں ہے, کیونکہ جو سامنے والی چیزیں ہوتی ہیں, جو ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں چیزیں, وہ کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں. جو ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں وہ کسی اور طرح سے اچیو کیے جاتے ہیں. تو اگر یہ کوئی ہڈن ایجنڈا جو اچیو کرنا ہے تو وہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر والوں نے کرنا ہے. وہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے, یہ ان کے کام ہے. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور دیگر لوگوں کی جو آپ کہہ لیں کہ مطلب کیا اس کو کہیں گے کہ ارمان برباد ہو گئے, لٹ گئے. تو ایک تو یہ خبر ہے. سلیم حیدر صاحب جو ہیں, انہوں نے سردار سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ڈان کے ایک پروگرام میں کل یہ فرمایا کہ جی کہ جتنے بھی جیتے ہیں یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, جتنے بھی جیتے ہیں. اب وہ ٹینشن دینا چاہ رہے تھے. نواز شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, مریم صاحبہ کا, اور پھر کہا کہ جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو رایا گیا, یہ وہ ہم نے تو صرف مطلب ویسے ہی بات کی تھی, تسلیم کیا تھا, لیکن انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بیسیکلی جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ وہ ان کو کسی نے سمجھایا ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی مخالفت کریں گے گورنر ہوتے ہوئے سلمان تسیر کی طرح, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی گنجائش ہوگی. یہ وہ نادان دوست ہیں جو اپنی ہی پارٹی کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ فارم 47 کے تحت ہی جتنے جیتے ہیں 2024 کے انتخابات میں وہ جیتے ہیں 8 فروری والے, تو پھر بھائی آپ یہاں کرسی کے اوپر کس کے کہنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے؟ آپ کو وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر لگایا گیا ہے. اگر وزیر اعظم جو ہے وہ جعلی ہے, فارم 47 کی پیداوار ہے, تو آپ کیا ہیں؟ یہ ان کو بات کرتے ہوئے نہ عقل, نہ سمجھ, نہ شرم, تینوں چیزیں کوئی نہیں ہیں.
اور پھر یہ کہ بلاول بھٹو صاحب بھی قومی اسمبلی کا حصہ ہیں، اور اسی قومی اسمبلی نے اور صوبائی اسمبلیوں نے اور سینٹ نے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب، جن کی شان میں وہ قصیدے پڑھتے ہوئے زمین و آسمان کے کلابے بلا رہے تھے، ان کو منتخب کیا ہوا ہے. پھر وہ بھی 2 نمبر ہے، زرداری صاحب بھی 2 نمبر ہے. 2 نمبر سے مراد ہے کہ 2 نمبر صدر ہیں سادہ الفاظ میں. تو یہ پاکستان جو تحریک پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ اس کے لیے سبق ہے. اچھا بھلا میری اطلاع کے مطابق نام چل رہا تھا گورنر پنجاب کے لیے جناب قمر زمان کھاریا صاحب کا. سمجھدار، سلجھے ہوئے، سینسیبل آدمی ہیں. بات کرتے ہوئے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں، اور فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہیں یار، بلکہ استادوں میں سے ہیں. تو ان کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی سیاسی ٹسل کی وجہ سے کہ یہ پنجاب کا ہے، ادھر سینٹرل پنجاب کا، جی ٹی روڈ کا، لالے موسے کا، تو یہ بنے گا تو جناب یہ تو پیپلز پارٹی کو کی ریوائول ہو سکتی ہے. اس طرح سے پتہ نہیں کون کون سے خدشات ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ان کے اندر خوف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لگنے نہیں دیا. اور جناب یہ سلیم حیدر صاحب جو ہیں وہ آ کے دونوں دی منجی ٹھوکی جا رہے ہیں، اپنی پارٹی دی بھی، نون لیگ دی بھی. تو بہرحال یہ اس طرح کی میرا خیال ہے کہ 1-2 اور سٹیٹمنٹس کی مار ہیں سلیم حیدر صاحب. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کا فارغ ہونا ہی بنتا ہے. پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ کل رات کو ہوا، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ 3000 کرسیاں لگوائی تھیں. وہ ترکئی صاحب نے جو ہے وہ شہرام ترکئی صاحب اس کے منتظمین میں تھے، منتظم اعلیٰ تھے، اور جلسہ آپ نے دیکھ لیا. اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں 10 سے 15,000 بندہ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جبر کا دور ہے اور تحریک ایک چل رہی ہے مزاحمت کی، اور اس میں عمران خان صاحب ٹکر لے کے بیٹھے ہوئے پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت کے ساتھ. اور اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف 98% ووٹ اس کا ہے پاکستان میں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو گراف ہے وہ یوں کھڑا ہے، باقی سب لیٹے ہوئے ہیں. تو جلسہ ہے 15,000 بندے دا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر جو معیارات پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو حرکتیں ہیں بیوقوفانہ، وہ اگر ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے تھیں، اگر ہوتی، اگر وہ سچ ہے، اگر وہ حقائق ہوتے. یہ فقیر پہلے دن کا کہہ رہا ہے، منصور علی خان صاحب میری اس بات سے چڑ جاتے ہیں اکثر کہ یار اگر وہ اتنا پاپولر ہے تو جیل میں بیٹھ کے وہ چھنکنا میں جا رہا ہے عمران خان صاحب. سوری میں بدتمیز ہو رہا ہوں تھوڑا سا، یہ لب و لہجہ مناسب نہیں ایک نیشنل لیول کے لیڈر کے لیے، لیکن چھنکنا ہی ہے نا سر. بھائی اگر اتنا پاپولر لیڈر ہے عمران خان صاحب، اتنے پاپولر لیڈر ہیں، تو جیل میں کیا کر رہے ہیں؟ 98% عوام ان کے ساتھ ہے. سر جیل کی تے ٹکا بوٹی ہو جانی چاہیے، اینٹ سے اینٹ بچ جانی چاہیے. پھر وہ میں سن رہا تھا اپنے نصرت جاوید صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ باقی صوبوں میں تو جنرل ڈائر کی حکومت ہے نا پورے ملک میں، کے پی میں تو ان کی اپنی ہے نا، سلطان صلاح الدین ایوبی لمے والا علی امین گنڈا پور صاحب یا عمران خان صاحب ہٹلر دی گریٹ. تو پھر یار وہاں پر 1 کروڑ بندہ کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتا؟ 1 کروڑ چھوڑے 10 لاکھ بندہ کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتا؟ 10 لاکھ چھوڑے 5 لاکھ کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتا؟ سر 5 لاکھ بندہ اگر اکٹھا ہو جائے، صرف 5 لاکھ بندہ، عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. یہ لکھ لیں آپ. لیکن نہیں. اور حالات یہ ہیں کہ بات شروع ہوئی تھی 9 مئی سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ ہر جلسہ اور جناب وہ کانپ رہا ہے، تھرلنگ، بجلیاں چمک رہی ہیں، بجلیاں کوند رہی ہیں، اور بات آ گئی خطوں کے اوپر. اور بات ہوئی تھی بڑے بڑے جلسوں سے، اور سوابی کی جلسی. اس کی اب وجوہات ڈھونڈتے رہے. علی امین گنڈا پور صاحب راضی نہیں تھے، وہ جناب ان کو سائیڈ لائن کیا. جنید اکبر فیل ہو گیا. سر عمران خان گیا، عمران خان نہیں ہے سیاسی منظرنامے کے ساتھ، اتنی اس سپورٹ کے ساتھ وہ جیل سے باہر آئیں گے. سر اتنی سپورٹ تو جیل کے اور اندر دھکیلتی ہے آدمی کو. آج عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف بلکہ کل رات کو مزید جیل کے اندر بلکہ کال کوٹڑی کے اندر دھکیل آئی ہے. اس کا اور کوئی سیاسی ترجمہ نہیں ہے. لڑائیاں لڑنیاں جرنانہ نال تے جلسے کرنے جلسیاں دی صورت دے وچ. تو اتنی کمزوری جب آشکار ہوتی ہے تو جو طاقتور ہے وہ تو پھر اس کو اور شے ملتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی نبھائی گئی ہے، جس نے بھی نبھائی. اور ساری دشمنی تو 26 نومبر کو نبھا دی تھی، ان کی بیوی نے نبھا دی تھی. علی امین گنڈا پر صاحب کو تو چھوڑے،
وہ جو موقع سے بھاگ گئی تھیں، وہ کھڑی رہتی، وہاں سے گرفتاری دیتی، زخمی ہوتی، لاٹھیاں کھاتی، جو کچھ جبر برداشت کر سکتی تھی کرتی. آج سوابی کی بجائے جلسہ اسلام آباد میں ہو رہا تھا. کہانی گئی مکت، قلعہ گیا ٹھک، اگو ٹاڑی مرضی. باقی وہ جو ہے وہ خط ہے، اپنے خط تو بعد میں ذکر کریں گے. محمد علی مظہر صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے، اس کی ایک لائن سر وہ ناک پکڑ کے تھپڑ مارنے والی ہے، ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ جسٹس مظہر صاحب نے کہ میں، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس تصور پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ آئینی جج کا کردار بادشاہ سے مختلف ہوتا ہے، جو اپنی رائے پر اختیارات کا استعمال کرنے اور اپنی پسند کے احکامات جاری کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے. وہ بادشاہ نہیں ہے گا، یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے، پہلے دن سے، کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بادشاہانہ شہنشاہانہ اختیارات تھے. اس کیس کو ادھر لگا دو، میں نہیں سنتا، اس کے یہ 10 سال سے اندر ہے، اس کو اندر پڑا رہنے دو، یہ کیس نہیں لگے گا. سر پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی عوام کا منتخب ادارہ ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بادشاہ سلامت جمہوریتوں میں نہیں چلتے. اختیار واپس لیا اور کمیٹی بنا دی، اور وہ کمیٹی چل رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کر ڈالی، اور یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ہمارا جناب مستقبل کیا ہوا، اپنی کرسیوں کو رو رہے ہیں. تو یہ اختیار جو تھا وہ ظلم تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم جو وہ انٹیکٹ ہے. اور جسٹس مظہر صاحب نے جو پیوں کے لگائی ہیں ان 2 جج صاحبان کو، جنہوں نے ایک کسٹم کی اپیل والے معاملے کے اوپر ایک آئینی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی. اور جسٹس مظہر صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ جب تک 26ویں ترمیم ہے اس کا فیصلہ، مجھے جسٹس محمد مظہر علی صاحب سے اختلاف بھی ہے چھوٹا سا، ابھی کر دیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کہ انہوں نے کہا اس کا 26ویں آئینی ترمیم جب تک ہے ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اور آئینی بینچ ہی ہر اس طرح کے آئینی معاملات کا فیصلہ کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم جب تک ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اس کو اگر کالعدم قرار نہیں دیتی تب تک وہ ہے، تب تک اس کے اوپر عمل ہوگا. سر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مظہر صاحب سے کہ یہ ٹکوسلہ ہے اعلیٰ عدلیہ کا، جو انہوں نے چکزئی کیس، جو انہوں نے ظفر علی شاہ کیس، جو انہوں نے الجہاد ٹرسٹ کیس اور اس طرح کے مقدمات میں یہ، اور فوجی عدالتوں والا جو کیس تھا اس میں جب یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد فوجی عدالتیں بنی تھی آئینی ترمیم کر کے، اس سب میں کہتے ہیں ہم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے ضامن ہیں، ہم آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم ریویو کر سکتے ہیں، آئینی ترمیم کو بھی کالعدم کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ کیڑا ہے، آئین کا آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 5 سب آرٹیکل 6 2 ٹوک ہے، اور پاکستان کے آئین میں کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے. پڑھ کے دیکھ لے کہاں پہ لکھا ہوا ہے بنیادی ڈھانچہ. اور پھر یہ پاکستان کے وہ تنخواہ دار ہیں جو پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے اوپر قبضہ جمائے رکھنا چاہتے ہیں اپنا، اور مختلف آئینی ٹکوسلوں کے ذریعے اور مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے یہ نشے کا شکار ہیں، اقتدار اور اختیار کے نشے کا شکار ہے. یہ اختیار اور اقتدار پاکستان کے عوام کا ہے، جو انہوں نے ایکسرسائز کرنا ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، اور ان کے منتخب نمائندوں کے فورم منتخب ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، اور مکمل پارلیمنٹ، یعنی کہ قومی اسمبلی مقننہ آپ کہہ لیں، صوبائی اسمبلیوں سے لے کے قومی اسمبلی اور سینٹ. سمپل آپ نہیں کر سکتے. اور آئین کا آرٹیکل 239 کی سب آرٹیکل 6 وہ کہتا ہے کہ ازالہ شک، کہ کوئی شک میں نہ رہے، پارلیمنٹ ہر طرح کا آئین لکھ سکتی ہے، بنا سکتی ہے، ترمیم کر سکتی ہے. جناب ہم جائزہ لے سکتے ہو، تسی ہوندے کون ہو؟ میں تو سعید چوئی صاحب کو ایک دن میں نے مشورہ دیا تھا آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کو بلا کے لپیڑے کرانے چاہیے، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو لائن میں لگا کھڑا کرنا چاہیے. سعید چوئی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، وہ ججوں کے کردار کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا فرائض منصبی کے دوران. اور یہ تو فرائض منصبی ہے، خط لکھنا فرائض منصبی ہے، یہ سیاست کرنا فرائض منصبی ہے. یہ بلا سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منیب اختر، اور اس طرح کے تمام جج، وہ بابر ستار صاحب، وہ پارلیمنٹ کو بلانا چاہیے، ان کی چور لا دینی چاہیے، چانڈ کر دینی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ ذرا تھوڑا جا ہمت کرے، پاکستان کی قوم کھڑی ہے ان کے پیچھے، ان کو خود یقین نہیں ہے، ان کو اپنی طاقت. پاکستان کی پارلیمنٹ وہ سانڈ ہے، وہ ہاتھی ہے جس کو اپنی طاقت کا خود اندازہ نہیں ہے. جس دن اس نے اپنا عکس دیکھ لیا پانی کے اندر
تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بھیڑ نہیں یہ شیر ہے. پھر اب بھیڑاں دوڑنگیاں کالی بھیڑیں پونڈ. چلیں آخری جو ہے وہ ہے جناب چیف جسٹس پاکستان کو خط سینیٹر علی ظفر صاحب کا. بات لمبی ہوگی. انہوں نے کہا یار نام لو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تسی سپریم کورٹ دے جج لانے نے تو لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کی اور نیچے سینیارٹی چینج ہو گئی ہے, یا تو پھر جن کی سینیارٹی چینج نہیں ہوئی ان کو کنسیڈر نہ کریں. بھائی جان یہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہو رہا ہے, آپ کی ڈرامے بازیاں نہیں چل سکتی. سمپل از دیٹ. سمجھ آ جاتے ٹھیک, نہیں تو ضلالت تو پھر ضلالت ہی ہوتی ہے نا اس طرح کے کام میں. پھر وقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.